تو اللہ تعالیٰ کو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے ایمان کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد، وہ بندے کا صبر ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، تھوڑا سا، من الخوف والجوع، بھوک، ونقص من الاموال والانفس، مال اور جان میں کمی، پھر کیا ہے، والثمرات، اور کاروبار میں کمی، کھیتیوں میں کمی، پھر کیا کرو، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر والوں کو بشارت دے دو، اولئک علیہم صلوات، ان کو اللہ شاباش دے رہا ہے۔ صلوات کا ترجمہ میں کرتا ہوں شاباش، کہ اللہ کہہ رہا ہے شاباش، واہ واہ کیا کہنے، ورحمہ، اور رحمت بھیج رہا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہیں ہدایت یافتہ۔ ایک دفعہ ابن القیم رحمہ اللہ کی اب تو نہ کتاب یاد ہے نہ پڑھا یاد ہے، سوائے ایک فغان بے شرر سینے میں باقی رہ گئی، سوز بھی رخصت ہوا جاتی رہی تاثیر بھی۔ تو انہوں نے تمام صفات ایمان کے ساتھ صبر کو قرآن سے دکھایا تھا۔ ایمان کے ساتھ صبر، نماز کے ساتھ صبر، روزے کے ساتھ صبر، ذکر کے ساتھ صبر، جہاد کے ساتھ صبر، انفاق کے ساتھ صبر، تبلیغ کے ساتھ صبر، ہر چیز کے ساتھ صبر 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 صبر۔ انسان کے ایمان میں ایسے ہے جیسے جسم میں روح ہوتی ہے، روح نکل جائے تو جسم میت ہوتا ہے، ایمان میں سے صبر نکل جائے تو صبر بے جان ہو جاتا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مجھ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز سے۔ پھر آگے کہا ان اللہ مع الصابرین، میں نمازیوں کے ساتھ نہیں، میں صبر والوں کے ساتھ۔ پھر صبر دو طرح کا ہے، ایک ہے جس پر ہمارا اختیاری کوئی، میرے سر میں درد ہے، اب بھی درد کے ساتھ بول رہا ہوں، ان بچوں کو چھٹیاں ہونے والی اس لیے تھوڑی بات ان سے کہہ رہا تھا، تو تھوڑی تمہیداً کچھ اور باتیں آ کے، تو میں کیا کروں، کسی سے لڑائی کروں، کسی ڈاکٹر کا گریبان پکڑوں؟ میرے لیے صبر کے سوا چارہ کوئی، مجھے صبر ہی کرنا ہے، اور اپنا دوا کھانی ہے، اگر اللہ اس میں شفا ڈال دے تو اس کی مرضی، نہیں ڈالی تو بھی اس کی مرضی پر راضی۔ یہ صبر ہے غیر اختیاری، اس پر بھی بہت بڑا اجر ہے۔ میرا جوان بیٹا میرے ہاتھوں سے نکل گیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارا، یہ صدمہ مجھے بھولتا ہی نہیں۔ ساری زندگی بڑی آزمائش، شہرت آپ کو نظر آتی ہے کہ بڑی واہ واہ ہو رہی ہے، بڑا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر اتنی آزمائشیں ہیں، اگر اللہ سے ڈر کے آدمی چل رہا ہو تو پھر اس میں اتنے امتحان ہیں کہ آدمی یا تو بچا بچا کے نہ رکھ، اس سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، دل ایسے ہی پارا پارا ہو جاتا ہے، برداشت کرو۔ ایسے ہی زندگی میں انسان اندھیرا اس کی آزمائشیں ہیں، اس کی پریشانیاں ہیں، اس کے غم ہیں، اس کے صدمے ہیں، اور روشنی تھوڑی دیر کے لیے جو آتی ہے وہ اس کی خوشیاں ہیں، جو لمحے کے لیے آتی ہیں اور غائب ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیشہ کی خوشی جس میں غم نہ آئے وہ جنت ہے، اور ہمیشہ کا غم جس میں خوشی نہ آئے وہ جہنم ہے۔ تو اللہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ کہے گا یا اہل الجنہ، اے جنت والو، وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، یا رب ہم حاضر ہیں۔ تو اللہ پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، فیصلہ آباد میں کتنی زندگی گزاری تھی؟ استارے کہیں گے نوح علیہ السلام سمیت جنہوں نے 1400 سال کی زندگی پائی، 950 سال تو تبلیغ کی، 400 سال اوپر گزارے، وہ بھی کہیں گے یومن او بعد یوم، یا اللہ یا ایک دن گزارا تھا یا آدھا دن گزارا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نعم متجرت، شاباش، مبارک ہو، بہت خوبصورت تم نے تجارت کی، دن آدھے دن کی، بہت بڑھیا تجارت کی تم نے، دن آدھے دن میں اپنے نفس کو مار لیا اور اپنی
خواہشات پہ قابو پا لیا، تو آج تم نے کیا تجارت کی ہے؟ تم نے رحمتی و کرامتی و جنتی، تم نے ان ناگواریوں کو برداشت کرنے کے بدلے میں میری دائمی رحمت کو خریدا، میرے دائمی اکرام کو خریدا، اور میری ہمیشہ کی جنت کو خریدا۔ خالدین فیہا، جاؤ مزے کرو، کوئی موت نہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا اگر موت ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتا، ایک موت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت جہنم والوں کو پکارے گا، یا اہل النار، وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، تو اللہ پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد السنین، کتنی عمر گزاری دنیا میں؟ تو سب سے لمبی عمر پانے والی قوم عاد تھی، عرب۔ ایک عرب بائدہ ہیں، ایک عرب عاربہ۔ عرب بائدہ وہ ہیں جو مٹ گئے، ان کا نشانی نسلیں ختم، اس میں قوم عاد ہے۔ ان کا بچہ ابن کثیر نے لکھا ہے 300 سال میں بالغ ہوتا، ہماری 300 سال میں 6 نسلیں ختم ہو جاتی، 300 سال میں بالغ ہوتے، 500 600 سال 800 700 سال ان کی اوسط ان کی عمریں ہوتی، اور بوڑھے نہیں ہوتے۔ ایسے درخت کو پکڑ کے اکھاڑ کے پھینک دیتے، ایسے پکڑ اکھاڑ کے پھینک دیتے، جیسے ہم تیلے کو اکھاڑتے ہیں وہ پورے درخت کو اکھاڑ دیتے۔ تو اتنی لمبی زندگی گزارنے والی قوم، اور باقی سارے اہل جہنم کہیں گے یومن او بعد یوم، یا اللہ ایک دن، اور دوسرے کہیں گے نہیں غلط کہہ رہے ہیں، آدھا دن، آدھا دن، لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بئس ما اتجبتم فی یوم او بعد یوم، کیا گھاٹے کا سودا کیا تم نے دن آدھے دن کے بیچ۔ جس کو اللہ گھاٹا کہے وہ گھاٹا ہے۔ یہاں کے گھاٹے تو اوپر نیچے ہوتے رہتے، تاجر کو ایک سیزن میں نقصان ہوتا ہے، اگلے سیزن میں اللہ اس کو ڈبل نفع دے دیتا ہے، اللہ کا نظام۔ کتنا برا سودا کیا تم نے دن آدھے دن کا۔ غضبی، میرے غضب کو خریدا، سخطی، میری ناراضگی کو خریدا، ونار جہنم، اور جہنم کی آگ کو خریدا، خالدین فیہا، پڑ جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ تو میرے نبی نے فرمایا لو کان الموت لماتوا طرحا، اگر موت ہوتی تو یہ غم سے مر جاتے، اور جنت والے لو کان الموت لماتوا فرحا، اگر موت ہوتی تو وہ خوشی سے مر جاتے۔ تو ابدی خوشی جنت میں ہے اور ابدی غم جہنم میں۔ ابھی ایک آیت پڑھی تھی مولوی نعمان نے، لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، جنت میں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، جتنا چاہو گے اتنا ملے گا، جس وقت چاہو گے اس وقت ملے گا۔ پھر جہاں تمہاری سوچ بھی نہیں ہے وہاں سے ہم مزید دینا شروع کریں گے اور دیتے جائیں گے، نہ زندگی ختم ہوگی نہ اللہ کی عطا ختم ہوگی۔ ایک چیز کو ہم دنیا میں چاہے کتنی خوبصورت ہو، کچھ دن کے بعد اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا حسن ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، ٹھہرا ہوا ایک ہی جگہ ہوتا ہے، اور پھر کٹنا شروع ہو جاتا ہے، کٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ میرے رب کی عزت کی قسم جو سن رہا ہے، اگر آپ ایک ٹہنی کو بھی دیکھنا شروع کرو گے نا، ٹہنی، ایک ٹہنی، پورا درخت نہیں، ایک ٹہنی، تو اس کو بھی ہزاروں سال دیکھتے رہو گے تو آپ کا جی نہیں بھرے گا کہ اللہ اس کے حسن کو بڑھاتا رہو، بڑھا رہو، بڑھا رہو، بڑھا رہو، بڑھا رہو۔ اپنی بیوی کو، جنت کی حور کو لاکھوں سال ایسے بیٹھ کے دیکھتے رہو گے تو تمہارا دل نہیں بھرے گا کہ اس کا حسن ہر لمحے پہلے سے اوپر، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر، اور پھر آگے کوئی حد ہی کوئی، یہاں تو حد ہے، اس کے آگے کوئی حد ہی کوئی نہیں۔ لہٰذا کئی بچے پوچھتے ہیں جنت میں ہمیشہ رہیں گے تو پھر کیا کریں گے، بور نہیں ہو جائیں گے؟ میں کہا بیٹا آپ لوگ دنیا کی زندگی پہ قیاس کرتے ہو کہ بور ہو گئے،
मेरी बहन के बच्चे छोटे थे तो जब वो कुछ खेल खूल के थक जाते तो फिर माँ से कहते अब क्या करें, अब हम क्या करें। तो वो हमने दुनिया पे कयास किया हुआ है कि जैसे यहाँ बोर हो जाते हैं, एक लम्हे के करोड़वें हिस्से में भी अल्लाह की अता ऐसे जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी। तो लिहाजा आप किसी चीज से भी आपका दिल नहीं भरेगा, चाहे आप खरबों, देखो खरबों अरबों जो है ये दुनिया के लिए, वहाँ की कोई हैसियत नहीं है। ये थोड़ा सा ऊपर जाके वैसे ही टाइम खत्म हो जाता है। टाइम में तो अल्लाह ने हमें बांधा है। तो वलदैना मजीद, ये जन्नत वालों के लिए सबसे आला दर्जे की आयत है। लहुम मा यशाऊन फीहा वलदैना मजीद, जो चाहोगे पाओगे और फिर हम मजीद। एक हदीस भी याद आ गई, एक जन्नती ऐसे बैठा होगा, एक लगा के अपने तख्त पर, उस सामने एक मंजर होगा, उसको देखने के मजे ले, तो उसमें उसको साल हा साल गुजर जाएंगे। तो अल्लाह कहेंगे मेरा बंदा तो हिको शय जी फंस गया है ना, कोई और शय भी दिखाओ। तो उसके ऐसे बैठा होगा तो उसके कंधे पे ऐसे कोई हाथ मारेगा, वो ऐसे ही वो पीछे मुड़ के देखेगा तो एक लड़की खड़ी होगी जिसने 100 जोड़े पहने होंगे और उन जोड़ों में उसका पूरा जिस्म चांदी की तरह, शीशे की तरह चमक रहा होगा। जब उसके चेहरे को देखेगा, इन गालों में उसे अपना चेहरा नजर आएगा, ऐसा शफाफ होगा ये। जब उसके सीने पर नजर पड़ेगी तो उसमें अपना चेहरा देखेगा, जब उसके पेट पर नजर पड़ेगी तो उसे अपना चेहरा नजर आएगा, तो उन्हें कमला हो जाएगा। तो वो कहेगी अमाला कफीना मिन रग़बतिन, आपको मेरी जरूरत है? कहेगा भला क्यों नहीं, पर तू है कौन, मेरी जन्नत की तो नहीं है। ये जो 72 हूरें हैं ये तो शुरू में है, फिर तो मिलती ही रहेंगी। हर नेमत, सिर्फ हूर नहीं, हर नेमत मिलती रहे। तो वो कहेगा भला लेकिन मन अंती, ये तो बड़ा चाह रहा है लेकिन तू है कौन? वो कहेगी अना मिनल लवाती क़ाल अल्लाह तआला वलदैना मज़ीद, मैं उनमें से हूँ जिनके बारे में अल्लाह कहता है वलदैना मज़ीद, वलदैना मज़ीद, वलदैना मज़ीद, हम फिर तुम्हें और भी देंगे, और भी देंगे, और भी देंगे। ये चंद दिन हैं, गुजार लो मेरी माँ। जहन्नुम वालों के लिए सबसे खौफनाक आयत है फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाब, उनका अज़ाब एक जगह पे नहीं टिका होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता। युअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर, अज़ाब अकबर कहने वाला अल्लाह अकबर है तो कितना बड़ा होगा। अन्नार अल कुबरा, बहुत बड़ी आग। जहन्नुम से किसी को निकाल के दुनिया की आग में लटा दिया जाए तो वो ऐसी गहरी नींद सोएगा कि उसकी आंख ही नहीं खुलेगी, वो उसे ठंडक महसूस हो। और जहन्नुम की दीवार में सुई के नाके के बराबर सुराख हो जाए तो उससे जो चिंगारी निकलेगी पूरी दुनिया को राख बना दे। अल्लाह हमारी हिफाजत।